الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا تھرڈ لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور یہ ہمارا سلسلہ اپنے اختتام کی جانب ہے۔ چند کلاسز رہ گئی ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب اوقات نماز برائے پاکستان۔ اس کتاب کا کچھ تعارف سننے کی سعادت حاصل کریں گے ہم۔ یہ کتاب کتنی اہم ہے، ابھی تو اپلیکیشن آ چکی ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کی، لیکن اگر اپلیکیشن نہ ہوتی یا جن دنوں میں اپلیکیشن نہیں تھی تو ان دنوں میں یہ کتاب بہت زبردست معاون تھی، جو کہ ہمارے ائمہ کرام، ہمارے علماء کرام، ہمارے مدنی قافلوں کے مسافر حضرات یا ویسے سفر کرنے والے جو کہ ملک پاکستان کے اندر ہی اگر ایک مقام سے دوسری جگہ پر سفر کریں تو ان کے لیے یہ کتاب بہت معاون تھی۔ اس کے اندر ایک تو سمت قبلہ بھی دیا ہوا ہے کہ آپ کس رخ پہ منہ کر کے نماز پڑھیں، اور ساتھ میں اوقات بھی دیے گئے ہیں مختلف شہروں کے۔ اب قریب کا کوئی شہر دیکھ لیں کہ میں کس شہر کے قریب ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس شہر سے تھوڑا سا احتیاط کر لیں، کیونکہ قریب کے شہروں سے فرق ٹائم کا بہت کم پڑے گا۔ دور کے شہر سے اگر فرق دیکھنے لگیں گے، اور خصوصی طور پر غیر حیت دان اگر دیکھے گا، جس کو خود علم توقیت نہیں آتا وہ دیکھے گا، تو پھر بہت بڑی بڑی وہ غلطیاں کر سکتا ہے۔ یہی حال سمت قبلہ کا ہے۔ تو یہ ہے کتاب اوقات نماز برائے پاکستان۔ یہ صرف اوقات نماز نہیں بتاتی، اور بھی بڑا کچھ بتاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کتاب کا یہ تو فرنٹ پیج ہے، ٹائٹل پیج، اور اوقات نماز برائے پاکستان، اس کے اوپر یہ جو نام لکھا ہوا ہے پیشکش مجلس توقیت، یہ ہمارے شعبے کا پرانا نام ہے، اب ہے شعبہ اوقات الصلاح، انگلش میں نام ہے پریئر ٹائمنگ ڈپارٹمنٹ۔ تو بتعاون المدینہ العلمیہ، ناشر مکتبۃ المدینہ، باب المدینہ، کراچی۔ اور اب آگے چلتے ہیں مین اس کی فہرست کے اندر۔ یہ آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی عوامی غلطی، یہ بھی ہم پڑھیں گے کہ عوام آخر کیا غلطی کرتی ہے، اگرچہ طلبہ کی کلاس کے اندر یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ کتاب کی خصوصیات اور اوقات نماز معلوم کرنے کا طریقہ یہ تو بالعموم ہی ہے، اگر کوئی کیلنڈر استعمال باقاعدہ کرتا ہے تو اس کو پتہ ہی ہے۔ سمت قبلہ معلوم کرنے کا طریقہ اس کتاب کے اندر جو ہے تو وہ کیسے کریں گے، اور سمت مدینہ و سمت بغداد، مساجد بنانے پھول، سورج کی مدد سے سمت قبلہ معلوم کرنے کا طریقہ، ہوائی جہاز کے لیے اوقات نماز، تکنیکی نکات، اور اس کے بعد آگے پھر باقاعدہ شہروں کے اوقات شروع ہو جاتے ہیں، اور سب سے پہلے سندھ کی باری آتی ہے۔ اب پیارے طلبہ کرام دیکھیے، یہ مدنی پھول یہ تو ہمارے ہر تقریباً رسالے کے شروع میں ہوتے ہی ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کتاب کی جو امتیازی خصوصیات ہیں وہ اب یہاں پر بیان کی گئی۔ ایک بہت بڑی عوامی غلطی، عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ کوئی سے دو شہروں کے درمیان اوقات کا جو فرق ہے وہ پانچوں نمازوں میں سارا برقرار رہتا ہے، جو کہ درست نہیں۔ پیارے طلبہ کرام، آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ یہ آخر کس طرح سے ہوتا ہے؟ اس کا مختصراً یہی کہ اگر عرضے والا دو مقامات کے ایک ہوں تو زوالی فرق نکال لیں گے۔ اب زوالی فرق نکالنا وہ ہمارے پہلے لیول میں ہی سکھا دیا جاتا ہے، تو وہ جو فرق ہوگا تو وہ تمام اوقات نماز میں کارآمد ہو سکتا ہے۔ اور اگر دو مقامات کا عرض بلد یکساں نہیں ہے تو پھر آپ دونوں مقامات کا زوالی فرق نہیں لے سکتے۔ زوالی فرق صرف وقت ظہر میں برابر رہے گا، اس کے علاوہ فرق آتا رہے گا، اور وہ اس طرح سے، یہ دیکھیے ہم نے پہلے لیول میں بھی پڑھا تھا، مثلا کراچی اور لاہور کے مابین مشہور ہے کہ آدھے گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، حالانکہ زوال کے علاوہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھیے، آج ہم آپ کو چارٹ بھی دکھاتے ہیں۔ یہ چارٹ دیکھیں، 21 مارچ اور 23 سپٹمبر جب سورج خط استوا پر ہوتا ہے تو صبح صادق میں اور لاہور کے اور کراچی کا صبح صادق میں 35 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ پیارے طلبہ کرام دیکھیے، حالانکہ سورج خط استوا پر ہے، اس کے باوجود صبح صادق کا فرق ان کا تبدیل ہو گیا، ان کا 35 منٹ فرق بن گیا۔ اچھا، طلوع 29 منٹ، زوال 29 منٹ، عصر حنفی 30 منٹ، مغرب 29 منٹ، اور عشاء حنفی 23 منٹ۔
یہ 29 کے قریب قریب فرق رہا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سورج خط استوا پر ہے. اب اگر سورج خط استوا سے ہٹے گا تو پھر فرق میں تبدیلی آ جائے گی. ایک سائڈ پہ فرق زیادہ ہو جائے گا بہت زیادہ, ایک سائڈ پہ کم ہو جائے گا. اب یہ دیکھیے 21 جون جو کہ میل اعظم شمالی ہے. اب چونکہ یہ دونوں بھی شمالی خطے میں واقع ہیں, لہٰذا جو جتنے بڑے عرض بلد پر ہوگا اس کا دن اتنا بڑا ہو جائے گا. اور چونکہ لاہور بڑے عرض بلد پر ہے لہٰذا اس کا دن کراچی کے مقابلے میں بڑا ہوگا. یعنی بڑا ہونے کا مطلب کہ طلوع جو پہلے ہو رہا ہے وہ مزید پہلے ہو جائے گا, اور غروب مزید بعد میں ہونا چاہیے لیکن مشرقی ہے تو اس کا تھوڑا سا پہلے بھی ہو جائے گا. اب مائنس پلس دونوں ملا کر کتنا بنتا ہے وہ آئیے اس فرق کو دیکھتے ہیں. تو صبح صادق میں ان کا 55 منٹ کا فرق بن جاتا ہے. طلوع 45 منٹ, زوال 29 منٹ, وہی 29 منٹ رہا جو پہلے تھا. عصر حنفی 15 منٹ. اب چونکہ اوقات غربیہ شروع ہو گئے نا, کیونکہ اس کا وقت بڑے ہوں گے لیٹ ہوں گے. اور مغرب 13 منٹ, اور عشاء حنفی صرف 3 منٹ پہلے ہوتا ہے لاہور کا. کراچی کا 3 منٹ بعد عشاء شروع ہو جاتی ہے. اب پیارے طلبہ کرام دیکھیے کہ کتنا, حالانکہ ان کا 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا ان کا دو شہروں کا آپس میں فرق ہے, اس کے باوجود ان کا آپس میں جو فرق ہے وہ صرف 3 منٹ کا رہ گیا عشاء کے اندر. اچھا 22 دسمبر پہ چلتے ہیں. اب جو جتنا بڑا عرض بلد ہوگا اس کا اتنا ہی دن چھوٹا ہوگا, چھوٹے عرض بلد کا دن بڑا ہوگا. اب چونکہ لاہور بڑے عرض بلد پر ہے لہٰذا اس کا دن جو ہے وہ کراچی کے مقابلے میں چھوٹا ہوگا. اب چھوٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ طلوع لیٹ ہونا چاہیے اور شرقی ہونے کی وجہ سے طلوع جلدی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ مائنس پلس یہ ہو گئے. اب مائنس پلس ہونے کی وجہ سے یہ آدھے گھنٹے سے بھی کم فرق بن جائے گا. اور اگر بات کریں غروب کی تو غروب اس کا پہلے ہونا چاہیے مشرقی ہونے کی وجہ سے, اور مزید مشرقی ہونے چاہیے چونکہ بڑا عرض بلد ہے دن چھوٹا ہے, تو لہٰذا یہ آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ فرق پڑ جائے گا. اب وہ فرق یہ دیکھیے, صبح صادق 20 منٹ, طلوع 14 منٹ, زوال 29 منٹ, عصر حنفی 45 منٹ. اب اوقات غربیہ شروع ہو گئے تو یہ زیادہ ہو گئے. مغرب 44 منٹ اور عشاء حنفی 39 منٹ کا فرق پڑے گا. معلوم ہوا کہ ان کے کراچی اور لاہور میں زوالی فرق تو سارا سال چاروں موسم یکساں یعنی 29 منٹ ہے, لیکن باقی اوقات میں موسم سرما اور گرما میں زیادتی کمی ہوتی رہتی ہے. چنانچہ صبح صادق کا فرق کبھی 20, کبھی 55, طلوع غروب میں کبھی 13-14, کبھی 44-45, عشاء کا فرق کبھی 39 تو کبھی فقط 3 منٹ. ٹھیک ہے, اوپر دیے گئے تقابلی جائزے سے یہ بات آفتاب نیم روز کی طرح عیاں ہے کہ یہ نظریہ بالکل غلط ہے کہ کوئی سے دو شہروں کے درمیان اوقات کا جو فرق ہے وہ پانچوں نمازوں میں سارا سال برقرار رہتا ہے. ٹھیک ہے, اب آگے پھر اس کے بارے میں ہے کہ کس شہر سے فرق دیا جا سکتا ہے, کس شہر سے نہیں دیا جا سکتا. اور اوقات نماز برائے پاکستان کی کتاب کی چند خصوصیات. پاکستان کے 115 بڑے شہروں کے نظام الاوقات اور کم بیش 1700 دیگر چھوٹے بڑے شہروں اور مشہور قصبات و مقامات کا فرق یہ اس کتاب میں دیا ہوا ہے. مقامات کی تلاش کے لیے حروف تہجی کے اعتبار سے تمام صوبوں کی اردو اور انگلش میں علیحدہ علیحدہ فہرستیں موجود ہیں. کتاب کے 350 شہروں کے لیے سمت قبلہ کے ساتھ ساتھ سمت مدینہ و بغداد, سمت بغداد کی نشاندہی بھی کی گئی ہے. قبلہ نمایاں کمپاس کے استعمال کا طریقہ, مساجد بنانے والوں اور مساجد انتظامیہ کے لیے مدنی پھول, سورج کی مدد سے سمت قبلہ معلوم کرنے کا طریقہ, پاکستان کے 30 مشہور شہروں کے مابین فاصلے بھی دیے ہوئے ہیں, اور ہوائی جہاز والوں کے لیے اوقات نماز و سمت قبلہ, دوران سفر مشہور روٹس کی فہرستیں, اور پاکستان کے کسی شہر یا مقام کے اوقات نماز معلوم کرنے کا طریقہ. اس کتاب میں پاکستان کے 115 بڑے شہروں کے سال بھر کے اوقات نماز موجود ہیں. لہٰذا کسی بڑے شہر مثلا گجرات کا نظام الاوقات معلوم کرنا ہو تو صبح پنجاب کی اجمالی فہرست میں گجرات کے آگے صفحہ نمبر 229 معلوم کیجیے. مطلوبہ صفحے پر جا کر بہتر ہے کہ پہلے مدنی پھول پڑھ لیجیے, کیونکہ مدنی پھولوں کے اندر درج ہوتا ہے کہ اس شہر کے اندر کتنی احتیاط شامل کی گئی ہے اور مزید آپ نے کتنا نماز پڑھنی ہے تو خیال رکھیں گے. اور اگر پہاڑی ہے تو پھر اس کے اندر اور احتیاطیں وغیرہ ساری ساتھ میں شامل ہو جاتی ہیں, تو ان احتیاطوں کو مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کی نماز ضائع نہیں ہوگی. پھر مطلوبہ مہینہ اور تاریخ کے مطابق اوقات معلوم کر کے درست گھڑی سے عمل کریں. اگر میدانی علاقے کے کسی چھوٹے شہر یا مشہور مقام مثلا صوبہ سندھ کے علاقے پیر جو گوٹ کے اوقات معلوم کرنے ہوں, آخر میں دی گئی پاکستان کی تفصیلی فہرست اردو یا انگلش میں جا کر حروف تہجد کے اعتبار سے حرف پے یا انگلش میں پی الفابیٹ سے پیر جو گوٹ, کیونکہ پی آ رہا ہے شروع میں, تلاش کیا تو اس کے سامنے ملا یہ خیرپور نظام الاوقات کے تحت صفحہ نمبر 29 پر ہے. یعنی تفاضلات بھی درج ہیں اس کتاب کے اندر.
وہاں جا کر غربی علاقے میں اس کا فرق لکھا ہوا ملا، 32 سیکنڈ بڑھا دیجئے۔ اب فرض کریں 1 جنوری کو خیرپور کا وقت غروب 5:42 ہے، اس میں 32 سیکنڈ کا بڑھانے سے پیر جو گوٹ کے لیے وقت غروب 5:43:14 حاصل ہوا۔ اگر پہاڑی علاقے کے کسی چھوٹے شہر یا مشہور مقام مثلا کشمیر کے بلند علاقے نیریاں شریف کے اوقات معلوم کرنے ہوں تو آخر میں دی گئی پاکستان کی تفصیلی فہرست، کیونکہ یہ اس شہر کا نقشہ تیار نہیں کیا گیا، جا کر حروف ترجیح کے اعتبار سے حرف نون یا انگلش میں این نیریاں شریف الفابیٹ اس سے تلاش کیا، اس کے سامنے ملا کہ یہ راولا کوڈ نظام الاوقات کے تحت صفحہ نمبر 337 پر ہے۔ اب پیارے طلبہ کرام، یہ اس کتاب کے حساب سے جب یہ پرنٹ کی گئی، ورنہ اس کتاب کے پرنٹنگ کے بعد بھی کئی نقشے تیار مزید ہوئے، تو بعض اوقات تفاضلات ان شہروں سے نکال بھی دیے گئے، بعض اوقات پہلے تفاضلات میں وہ شامل تھا، یعنی اس شہر کے اندر اس نقشے کے اندر درج تھا کہ فلاں علاقے والے اتنے منٹ بڑھا لیں یا گھٹا لیں، لیکن بعد میں حال یہ ہوا کہ اس شہر کا نقشہ الگ سے چھپ گیا۔ اب الگ سے نقشہ چھپنے کی وجہ سے اب یہ حال ہوا کہ اس کے تفاضلات سے، پرانے شہر کے تفاضلات سے اس کو نکال دیا گیا، کیونکہ اس شہر کا ہی خاص نقشہ چھپ گیا۔ تو یہی حال کئی مقامات پر آپ کو ملے گا، اس کتاب کے اندر تو ملیں گے لیکن باہر نہیں ملیں گے۔ تو وہاں جا کر شرقی علاقے میں اس کی سطح سمندر سے بلندی 6500 فٹ اور فرق لکھا ہوا ملا 8 سیکنڈ کم کر دیجئے۔ اب چونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے تو مدنی پھول نمبر 6 دیکھنے پر پتہ چلا کہ 6500 فٹ والے بلندی کا سبب 39 سیکنڈ مزید طلوع میں کم اور غروب میں بڑھائیں گے۔ مثال کے طور پر 1 جنوری کو راولا کوٹ کا وقت طلوع 7:03:25، وقت غروب 15:13:40 ہے، طلوع میں 8 اور 39 سیکنڈ، کل 47 سیکنڈ کم کرنے پر نیریاں شریف کے لیے وقت طلوع 7:02:38، وقت غروب میں 8 سیکنڈ تو کم کرنے ہیں لیکن 39 سیکنڈ بڑھانے ہیں، پہلے یہ تھا دونوں کم کرنے، تو وقت غروب 5:14:11 حاصل ہوا، لیکن یاد رہے علاوہ طلوع غروب باقی اوقات میں فقط سیکنڈ کم کیے جائیں گے، جو کہ 39 سیکنڈ ہے، یعنی کہ وہ جو شرقی غربی ہونے کی وجہ سے وہ فرق کم کیا جائے گا، اس کے علاوہ بلندی والا جو فرق تھا وہ کم نہیں کیا جائے گا۔ اب آگے پاکستان کے کسی بھی شہر کے لیے سمت قبلہ معلوم کرنے کا طریقہ، مثلا کراچی کے لیے سمت قبلہ معلوم کرنا ہو تو پہلے متعلقہ صوبے یعنی سندھ کے سے معلوم کیا کراچی، تو اس کے آگے لکھا ہوا ملا 2:18، یعنی سمت مغرب سے 2:18 مائل بجنوب۔ تو اب دوسرا مدنی پھول کیا ہے کہ 0:42، یعنی 0:42 مقناطیسی انحراف شمال شرقی، یہ بھی آپ کو ملے گا کہ انحراف اس کا مشرق کی جانب ہے، شمال سے مشرق کی جانب، چونکہ یہ شمال سے مراد ہوتی ہے، شمال سے 42 مقناطیس غلطی کرتا ہے، شرقی جانب کر دیتا ہے۔ سمت قبلہ 360 والے درجے والے میں 267، 40 والے میں 10.3، جبکہ 400 والے میں 103 نمبر ملا۔ اسی طرح 400 والے کمپاس سے سمت مدینہ کا نمبر 95، سمت بغداد کا نمبر 69 ملا۔ تو ہم متعلقہ نمبر پر سوئی رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں سمت قبلہ، سمت بغداد، سمت مدینہ حاصل ہو جائے گا۔ نوٹ: اگر کسی شہر یا گاؤں کا نام فہرست میں نہ ہو تو لکھے گئے قریب ترین شہر کے مطابق عمل کر لیں۔ سمت قبلہ چونکہ اتنے سپیڈ سے تبدیل نہیں ہوتا، لہذا قریب کے شہر پر عمل کرنے سے بھی آپ کا رخ قبلہ کی جانب ہو جائے گا۔ 45 درجے کے انحراف کی اجازت ہوتی ہے۔ 45 درجے کا انحراف کیا چیز ہے، وہ کس طرح سے ہوتا ہے، اگرچہ پہلے سمجھایا جا چکا ہے، لیکن اس حوالے سے مزید بھی کچھ مدنی پھول ہیں، وہ انشاءاللہ ضرور ہماری ایک کلاس کے اندر آئیں گے۔ سب سے پہلے ہموار زمین پر کمپاس رکھیں، یہ اطمینان کر لیں کہ اس سے 3 فٹ کے دوری پر، ہر جانب 3 فٹ کی دوری پر کسی بھی قسم کا لوہا یعنی آئرن راڈ نہ ہو۔ کوشش کریں اگر زمین کے اندر لوہا ہے تو زمین کے اوپر بھی کمپاس کو نہ رکھیں، کوئی ٹیبل لے لیں آپ لکڑی کا جو کہ کم از کم 3 فٹ اونچا ہو، اس کے اوپر کمپاس رکھیں۔ بہتر ہے موبائل فونز بھی جیب سے نکال لیں، آپ کے جیب میں کوئی بھی لوہا وغیرہ اس طرح کے سامان ہے اس کو نکال لیں۔ چابیاں پیارے طلبہ کرام اتنا زیادہ نقصان نہیں دیتی کمپاس کو جتنا زیادہ موبائل اس کے ریڈینشن اس کو یعنی میگنیٹک طور پر اس سے میں غلطی کرتا ہے۔ اگر نیچے تہہ خانہ ہو یا آپ کسی فلور پر چیک کر رہے ہیں تو کمپاس کو کسی لکڑی یا پلاسٹک وغیرہ کی میز پر رکھیں یا ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو کر چیک کریں۔ غرض یہ کہ کمپاس ہر جانب سے لوہے یا اس سے بنی ہوئی اشیاء سے دور رہے۔ اب مختلف کمپاس سمت نما سے یوں سمت قبلہ معلوم کریں گے کہ 360 ڈگری والا کمپاس ہے،
اس کی سرخ یا رنگین سوئی کو نقطۂ شمال پر سیٹ کیجیے سب سے پہلے۔ اب کمپاس کے مرکز سے جدول میں لکھے گئے 267 درجے کی جانب رخ کر لیجیے۔ آپ کا کمپاس عین مشرق مغرب شمال جنوب بتا رہا ہے، اس میں 367 بھی آپ کو 267 بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ آپ 267 کی جانب رخ کر لیں گے، آپ کا رخ قبلہ کی جانب ہو جائے گا۔ یہ کراچی کے لیے قبلہ کی سمت ہوگی۔ اب اگر کمپاس 360 والا نہیں ہے، 400 نمبر والا کمپاس ہے، اس کی سرخ یا رنگین سوئی کو جدول میں لکھے گئے 103 نمبر پر لے جائیے، جو اس کی گھومنے والی سوئی ہوتی ہے، اس میں ایک بلیک اینڈ وائٹ ہوگی، ایک رنگین ہوگی۔ بلیک اینڈ وائٹ کا مطلب یا تو وائٹ ہے یا بلیک ہے، اس کے علاوہ دوسری رنگین ہوگی، ریڈ بھی ہو سکتی ہے یعنی لال، گرین سبز بھی ہو سکتی ہے، یلو بھی ہو سکتی ہے، لیکن اکثر ریڈ یا پھر اس کو گرین ہی رکھتے ہیں، بلکہ بلو بھی کر دیتے ہیں بعض اوقات۔ تو کوئی بھی ہو وہ رنگین سوئی ہوگی، اس لیے رنگین سوئی کا فرمائے گا۔ رنگین سوئی آپ 103 نمبر پر لے جائیں گے، جو ڈائل کے اندر نمبر لکھا ہوا ہے 103 اس پر۔ اب کمپاس کے مرکز سے کمپاس میں بنے قبلے کے مونوگرام، ایک سائڈ پہ یا تو مونوگرام لگا ہوگا قبلے کا، یا پھر کمپاس کے اندر ایک تیر کا نشان ہوگا، تو تیر کا نشان جو ہے وہ قبلہ کے رخ جانب آپ کا ہو جائے گا۔ یہ کراچی کے لیے قبلہ کی سمت ہوگی۔ اور 100 اور 300 کو مس کرتے ہوئے جو خط گزارا جائے یا کسی لمبی ڈوری یا کو مس کرتے ہوئے پکڑا جائے، اس کے دونوں کناروں پر نشان لگانے سے خط صف حاصل ہو جائے گا۔ یعنی آپ نے جب اس کے اندر اس طرح سے نکالا کہ آپ نے 103 پر سیٹ کیا، 100 اور 300 کے بیچ میں آپ اس کو ایک ڈوری لیں گے، اس کا ایک سرا 100 کی جانب ہوگا کمپاس سے ٹچ، دوسرا 300 کی جانب، تو یہ آپ کو صف لائن مل جائے گی۔ لیکن یہ اس وقت تھا کہ جب جدید ذرائع وغیرہ نہیں آئے تھے، تو اس وقت صفوں کی لائن اس طرح سے لگائی جاتی تھی۔ آج کل تو الحمدللہ سورج کی مدد سے بہت زبردست نشان لگ جاتے ہیں۔ 40 نمبر والا کمپاس، اس کی سرخ یا رنگین سوئی کو جدول میں لکھے گئے 10.3 نمبر پر سیٹ کیا، بلکہ 10 نمبر پر سیٹ کریں گے، 0.3 تو ملے گا بھی نہیں۔ اب کمپاس کے مرکز سے قبلہ میں بنے مونوگرام وہ پہلے کی طرح تیر کے نشان قبلہ رخ ہو جائے گا۔ یہ کراچی کے لیے قبلہ کی سمت ہوگی۔ 10 اور 30 کو مس کرتے ہوئے جو خط گزارا جائے یا کسی لمبی ڈوری کو مس کرتے ہوئے پکڑا جائے، اس کے دونوں کناروں پر نشان لگانے سے آپ کی صف کی لائن حاصل ہو جائے گی۔ نوٹ: کمپاس کی سوئی ہمیشہ مقناطیسی شمال کی جانب رہتی ہے، اور مقناطیسی شمال یعنی میگنیٹک جو نارتھ ہے، اور حقیقی شمال یعنی اصلاً جو نارتھ ہے، ٹرو نارتھ، اس میں کچھ فرق رہتا ہے جو مختلف ممالک اور شہروں میں مختلف ہوتا ہے۔ جیسا کہ 2012 کے مطابق کراچی کے لیے یہ فرق معمولی یعنی 42 دقیقہ شمال حقیقی سے مائل با مشرق ہے۔ کمپاس نمبر اسی فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے درج کیے گئے ہیں۔ پھر مقناطیسی شمال کے ہر سال کچھ نہ کچھ فرق سرکتے رہنے سے یہ فرق بھی بدلتا رہتا ہے، لیکن پاکستان میں یہ تبدیلی بہت معمولی ہوتی ہے۔ باقی اور ممالک کے اندر چلے جائیں، کسی ملک کے اندر یہ 26 درجے بھی غلطی کرتا ہے، کسی ملک کے اندر 12 درجے کی بھی اس کی مسٹیکس ہیں، تو اس طرح سے مختلف ممالک کے اندر یہ مختلف اس کا فرق ہوتا ہے۔ عوام و خاص کو سمت مدینہ و بغداد جانے کی عموماً خواہش ہوتی ہے۔ ہماری اکثریت مسجد کے دائیں کونے یعنی قبلہ سے تقریباً 45 درجے شمال کی جانب سمت مدینہ اور سیدھی جانب سلام پھیرنے کے سمت کے رخ یعنی 90 درجے عین شمال کو سمت بغداد سمجھتی ہے کہ 45 درجے گھوم گئے تو سمت مدینہ حاصل ہوگی، 90 درجے گھوم گئے تو بغداد حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری عوام کا حال ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عوام جسے سمت مدینہ سمجھتی ہے وہ سمت مدینہ تو درکنار، سمت بغداد سے بھی باہر کوئی اور سمت ہوتی ہے، وہ اور ممالک کی طرف جانب رخ کر جاتے ہیں، کیونکہ پورے پاکستان میں سمت مدینہ سمت قبلہ سے تقریباً 4.25 سے لے کر 9 درجے شمالی تک ہے، اور سمت بغداد تقریباً 18.5 سے 37.5 درجے شمال کے مابین ہے۔ دیکھیں 45 پر پھر بھی نہیں پہنچ رہا، بغداد نہیں پہنچ رہا، تو کراچی کے لیے سمت مدینہ سمت قبلہ سے 7 درجے 10 دقیقے شمالی۔ ٹھیک ہے، آگے پھر مختلف کمپاس سے مختلف ڈگریز وغیرہ آتی رہیں گی، اور اس کے اندر پھر درج ہے کہ اس کے اندر آپ کس طرح سے نکالیں گے کہ 400 نمبر والے کمپاس سے سمت مدینہ کا نمبر 95، سمت بغداد 30 درجے 42 دقیقے شمالی، 400 نمبر والے کمپاس سے سمت بغداد کا نمبر 69 ہے، اور جس طرح 103 نمبر پر رنگین سوئی سیٹ کرنے پر کی تیر کے نشان پر رخ کرنے سے سمت قبلہ معلوم کی تھی،
इसी तरह 95 और 69 नंबर पर रंगीन सुई सेट करने पर, अच्छा प्यारे तलबे कराम, इसकी ज़बरदस्त मिसाल उसको आएगी समझ जिसने या तो कंपास देखे हुए हैं या फिर ख़ुद इस्तेमाल किए हुए हैं या फिर क्लास के दौरानिए में, या जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो अगर कोई रिकॉर्डिंग सुन रहा है तो उसके लिए यही है कि वो कंपास अपने हाथ में रख ले और फिर इसके अल्फाज साथ साथ समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह समझ आएगी। पर रंगीन सुई सेट करने पर, इन मुतल्लिका नंबरों पर सेट करेंगे रंगीन सुई का, तो तीर के निशान पर रुख करने से बितरतीब समत मदीना व समत बगदाद शरीफ हासिल होगी। अब WC का रुख दुरुस्त कर लीजिए प्यारे तलबा किराम, ये बहुत अहम टॉपिक है। जिस तरह समत किबला के अंदर 45 दर्जे की रियायत होती है, इसी तरह से अगर आप वाशरूम में बैठे हैं, WC अगर आपका 45 दर्जे के अंदर आ रहा है तो आप गुनाहगार हैं। और अहनाफ के नज़दीक इस्तकबाल और इस्तिदबार दोनों ही गुनाह हैं, यानी आप किबला की जानिब ना तो रुख करके बैठ सकते हैं ना उसको पीट करके बैठ सकते हैं। लेकिन अहले शवाफ़े के नज़दीक, जो इमाम शाफ़िई साहब के मुक़ल्लिदीन हैं, उनके नज़दीक इस्तकबाल तो मना है, इस्तिदबार मना नहीं है। यानी उनके नज़दीक रुख मुँह नहीं कर सकते, पीट कर सकते हैं। तो मेहरबानी फरमाकर अपने घर वगैरह के WC का रुख अगर गलत हो तो इसकी इस्लाह फरमा लीजिए। अच्छा, ये फुवारे के बारे में पहले यही था कि अगर कोई गुस्ल कर रहा है तो तब भी वो किबला की जानिब ना हो, लेकिन बाद में दारुल इफ्ता की जानिब से ये है कि ये चार दीवारी के अंदर अगर नहा रहा है बंदा, क्योंकि ये इस वक्त वाशरूम के अंदर नहीं बैठा हुआ, इस वक्त ये क़ज़ाए हाजत से फ़रागत हासिल नहीं कर रहा, लिहाजा ये इसके लिए जो दीवार है ये मिसल लिबास के है, और लिहाजा अगर इसका अब रुख हो भी जाता है तो ये गुनाहगार नहीं होगा। ये हमारे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की तरफ से। ज़्यादा एहतियात इसमें है कि WC किबले से 90 दर्जे पर, यानी नमाज़ पढ़ने में सलाम फेरने के रुख पर कर दीजिए। यानी शमालन जुनूबन, किसी भी जानिब हो, आपका या तो शिमाल की जानिब रुख हो या जुनूब की जानिब रुख हो, किबले को आपका रुख और पीठ दोनों ही नहीं हो पाएंगे। यानी 45 से आप ज़्यादा ही निकल जाएंगे, आप 90 दर्जे पर करें। WC किबले से 90 दर्जे पर यानी नमाज़ पढ़ने में सलाम फेरने का रुख कर दीजिए। मेमार अमूमन तामीराती सहूलत और ख़ूबसूरती का लिहाज करते हैं, आदाब किबला की परवाह नहीं करते। मुसलमानों को मकान की गैर वाजिबी बेहतरी की बजाय आखिरत की हकीकी बेहतरी पर नज़र रखनी चाहिए। अब कंपास का इस्तेमाल है तो प्यारे तलबा किराम, ये इसके अंदर तो अगरचे दिया गया है, हम अपने पहले साबिका क्लासेस के अंदर इसको सीख आए हैं। मसाजिद बनाने वाले इंतज़ामिया के लिए मदनी फूल यही है कि इस्तकबाल किबला शराइत नमाज से है, इस मामले में कोताही हरगिज़ ना बरती जाए। कुछ अर्सा पहले तक सूरज के समत गुरूब के रुख पर मसाजिद तामीर कर ली जाती थी। यानी लोग समझते हैं कि सूरज मगरिब में चुके गुरूब होता है, किबला भी हमारा मगरिब है, लिहाजा जहाँ पर सूरज गुरूब हो रहा वहाँ उस जानिब रुख करके नमाज़ पढ़ ली जाए। हालांकि सूरज 21 मार्च और 23 सितंबर को साल में सिर्फ 2 दिन ही ऐन मगरिब में गुरूब होता है। पहली बात तो यह कि ऐन मगरिब में किबला नहीं है, दूसरी बात है कि हो भी सही तो सूरज साल में सिर्फ 2 मरतबा ऐन गुरूब में मगरिब में गुरूब होता है। बाकी मौसम गर्मा में मगरिब से जानिब शिमाल, मौसम सरमा में जानिब जुनूब। फिर ये समझा जाता है कि पूरे पाकिस्तान का किबला मगरिब है, ये भी दुरुस्त नहीं। और कंपास की मदद से समत मगरिब पर मसाजिद बना ली जाती हैं, जबकि बाज़ औक़ात कंपास के इस्तेमाल का तरीका भी मालूम नहीं होता। फ़कत समत मगरिब पर नमाज़ पढ़ लेने से नमाज तो हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में कहीं की कभी किबला ऐन मगरिब से 45 दर्जे के फ़र्क पर नहीं है कि ऐन किबला से दाएं या बाएं 45 दर्जे तक नमाज हो जाती है। लेकिन मसाजिद तो शायर इस्लाम से हैं, नीज़ आम लोग इसी को देखकर अपने घर दुकान के लिए किबले का तयन करते हैं, लिहाजा इनको ऐन किबला के रुख पर ही तामीर करना चाहिए। लिहाजा चंद मदनी फूल अर्ज़ किए जाते हैं। जिस वक्त मस्जिद बनानी हो वहाँ सबसे पहले समत किबला निकालें, वरना अंदाज़न समत लेकर इंजीनियर से तामीराती नक्शा बनवा लें, बल्कि प्लेंथ या दीवारें उठवाने के बाद सही समत किबला कुछ और निकलने पर परेशानी व परेशानी का सामना हो सकता है, माल का ज़िया अलग होगा। ठीक है, अब पहले समत किबला हमारे शोबे से रब्ता करके आप निकाल सकते हैं। अगर आपने रब्ता करना हो तो ये जो मैं नंबर बता रहा हूँ, ये नंबर वैसे कोर्सेज़ के हवाले से है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर रब्ता करके आप समत किबला भी मालूम करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मालूम हो जाएगी, आपको बता दी जाएगी। +92 343 11 64026। किबला
کمپاس حاصل کر کے اس کا طریقہ استعمال اس کتاب سے سیکھیں، اور پرانے قبلہ کمپاس کے ساتھ آنے والی کتاب سے نہیں، کہ بعد کہ اس کے نمبرز کا درست ہونا ضروری نہیں جو عام طور پر بازار سے بعض اوقات مل جاتی ہیں، بلکہ اس کتاب کے اجمالی فہرست سے مطلوبہ کمپاس کا نمبر معلوم کر کے مذکورہ بالا طریقہ پر سمت قبلہ نکالیں۔ پرانی مسجد کو اثر نو تعمیر کرنا ہو تو بہتر ہے اس کی سمت کی صحیح جانچ کریں، اس کے مطابق تبدیلی فرما لیں، ورنہ بعد تعمیر پتہ چلنے پر پشیمانی ہوگی۔ اس تبدیلی کے حوالے سے دارالفتہ اہل سنت دعوت اسلامی سے رابطہ بھی کریں۔ سورج کی مدد سے سمت قبلہ معلوم کرنے کا طریقہ، تو یہ ہم پہلے ہی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ سورج جب خانہ کعبہ کے اوپر آتا ہے تو اس وقت بھی آپ مساجد کے قبلے درست کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے 30 بڑے اور مشہور شہروں کے مابین فاصلے، عوام کی سہولت کے لیے 30 بڑے بڑے شہروں کے درمیان فاصلے کا چارٹ منسلک ہے جو گوگل ارتھ پروگرام کے ذریعے مراکز شہر سے لیا گیا ہے۔ نیز بڑے اور معیاری شاہراہ اور موٹر وے بائی پاس کا لحاظ رکھا گیا ہے، لہذا راستے کی تبدیلی سے فاصلے میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ دوران سفر مشہور روٹس کی فہرستیں بھی ہیں اس کتاب کے اندر۔ آپ کراچی تا پشاور بائی ٹرین سفر کرنا چاہتے ہیں، دوران سفر صفحہ نمبر 461 پر ہمارے ڈیٹا کے مطابق جو جو مقامات آئیں گے ان کی فہرست سے حد درجہ آسانی فراہم کی گئی ہے تاکہ ہر قصبے یا مقام یا اسٹیشن کو لمبی لمبی فہرست میں تلاش نہ کرنا پڑے اور فوراً مطلوبہ صفحہ پر اوقات نماز جاننے میں کامیابی۔ ہوائی جہاز کے لیے اوقات نماز عموماً اندرون ملک پروازیں 20,000 تا 40,000 فٹ کی اونچائی تک پرواز کرتی ہیں۔ اکثر جہازوں کی اسکرین پر جہاز کی رفتار، سطح سمندر سے اس کی بلندی، ہوا کا دباؤ، باقی ماندہ فاصلہ اور متوقع وقت وغیرہ ڈسپلے ہوتا رہتا ہے۔ اوقات نماز کے لیے اندازاً جس شہر کے اوپر جہاز پرواز کر رہا ہے اس شہر کے مطابق اوقات طلوع غروب میں بلندی کے سبب 25-30 منٹ اور باقی اوقات میں 10-15 منٹ کی احتیاط کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ممکن ہے کہ مقام روانگی اور منزل کے اوقات دیکھ لیجئے، پرواز کے دورانیہ کی تقسیم کے اعتبار سے عمل کر لیں، تاہم 10-15 منٹ احتیاط پھر بھی کیجئے کیونکہ جہاز کا یکساں رفتار سے چلنا ضروری نہیں۔ کس سرز بلد پر کتنی بلندی پر کتنے منٹ پہلے طلوع اور کتنے منٹ بعد غروب ہوگا اس جدول سے معلوم کریں۔ یاد رہے کہ دیگر اوقات نماز میں علاوہ اوقات طلوع غروب بلندی کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پیارے طلبہ اکرام، اس سے بھی زیادہ آسانی یہ ہے آپ ہمارے شعبے سے رابطہ کیجئے، جو نمبر بتایا گیا ہے اس نمبر پر رابطہ کیجئے اور آپ اپنی ٹکٹ کی تصویر بھیجیے واٹس ایپ پر اسی نمبر پر، اور نیچے لکھ دیجئے کہ آپ کو اس کے اوقات نماز چاہیے۔ انشاءاللہ عزوجل آپ کی فلائٹ کے دورانیے میں جن جن نمازوں کے اوقات شروع ہو رہے ہوں گے وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے، اور بعض اوقات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نمازوں کے اوقات آئیں گے لیکن بعض اوقات نمازیں شروع ہی نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ہمارا سفر تھوڑے گھنٹوں کا ہوتا ہے لیکن نمازیں آ جاتی ہیں۔ جیسا کہ ایک مسافر ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے 16 گھنٹے کا سفر کیا لیکن ان کے راستے میں کوئی نماز ایسی نہیں کہ ان کی جو قضا ہو گئی ہو، صرف ایک نماز ان کی شروع ہوئی، لیکن جب وہ ایئرپورٹ پر اترے تو ان کے نماز کے وقت ختم ہونے میں ابھی بھی 2 گھنٹے باقی تھے، لہذا پرسکون ہو کے انہوں نے نماز ادا کی۔ اور ایک مسافر ایسا جس نے 12.5 گھنٹے کا سفر کیا اور اس کے 12.5 گھنٹے کے سفر میں کسی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا۔ اب سن کر حیرانگی ہوتی ہے کہ 12.5 گھنٹے کا سفر ہے، ایک بھی نماز کا وقت نہیں آیا۔ تو پیارے طلبہ کرام ایسا ہوتا ہے۔ جدہ سے اس کا جہاز روانہ ہوا، صبح تقریباً 8:40 جدہ پر تھے۔ مانچسٹر امریکہ اس کا جہاز جا رہا تھا اور تقریباً 1:15 بجے مانچسٹر کے 1:15 بجے اس کا جہاز پہنچ گیا۔ یہ ویسے تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ 8:40 سے 1:15 تقریباً یہ جو فاصلہ بنے گا یہ 5 گھنٹے کا بنے گا، لیکن پیارے طلبہ کرام دیکھیے کہ ویسے بھی تو ان کا 8 گھنٹے کا آپس میں دونوں شہروں کا فرق ہے، لہذا یہ تقریباً 12.5 گھنٹے کا فاصلہ بنتا ہے۔ 12.5 گھنٹے کے سفر کے دورانیے میں اس کے پاس کوئی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ یہ اکتوبر کے مہینے کی بات کر رہا ہوں، یہ واقعی ایک کرنٹ مسئلہ آیا تھا اکتوبر 2022 میں، تو ان کو یہی بتایا گیا کہ آپ کا کوئی نماز نہیں آئے گی۔ وہ حیران ہوئے کہ میرا 12.5 گھنٹے کا سفر ہے اور کوئی نماز نہیں ہے۔ تو اسی طرح کہیں ایک اور مسافر کا بھی تھا جو کہ آپ کو پہلے بتا دیا گیا کہ 16 گھنٹے کے سفر کے دورانیے میں کوئی نماز نہیں پڑھی اور قضا بھی کوئی نہیں ہوئی۔ تو اس کے لیے بہتر حل یہ ہے کہ آپ چاہے ملک کے اندر فلائٹ ہو یا باہر ہو، آپ ایسا کریں، ہمارے شعبے سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عزوجل آپ کو پوری دنیا کے لیے رہنمائی دے دی جائے گی۔ اور
ہوائی جہاز کے لیے سمت قبلہ پاکستان میں 400 نمبر والے کمپاس کے مطابق 101 تا 124 ہے، لہذا ہوائی سفر ہو یا زمینی 110 نمبر کے مطابق نماز ادا کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ اب وہی بات ہے، سمت قبلہ کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کی فلائٹ دیکھ لی جائے گی کہ کس کس جانب جائے گی، اور اس حساب سے آپ کو وقت کے ساتھ بتا دیا جائے گا کہ آپ یہ نماز اس رخ پر نماز پڑھیں گے۔ تکنیکی نکات، الحمدللہ اس کتاب میں دیے گئے تمام اوقات نماز اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی تحقیق کے مطابق ایک کمپیوٹر پروگرام کی مدد سے حاصل کیے گئے، اور اوقات کی درستی کے لیے درج ذیل باتوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ فجر و عشاء کو 18 درجے انحطاط اور طلوع غروب کے لیے خاص وقت معہود پر تحقیقی نصف قطر یعنی سیمی ڈائی میٹر اور معیاری درجہ حرارت ہوا کے دباؤ کے مطابق انکسار معدل مین ریفریکشن کو 34 دقیقے منٹ یعنی دقیقے کی انگلش منٹ ہے لیا گیا، جبکہ مثل اول و ثانی کے لیے خاص تحقیقی کلیہ از اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو اپنایا گیا، جس میں نصف قطر انکسار کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ اوقات کی درستی کے لیے اولاً بلدی وقت یعنی لوکل ٹائم سے فجر کے لیے 4، طلوع کے لیے 6، مثل اول کے لیے 15، مثل ثانی کے لیے 16، غروب کے لیے 18، عشاء کے لیے 20 بجے کا میل یعنی سن ڈکلینیشن تعدیل یعنی کویشن آف ٹائم لے کر بلدی اوقات حاصل کیے، پھر ان پر بلدی اوقات پر میل و تعدیل لے کر دوبارہ وقت نکالا، نیز جہاں ضرورت ہوئی وہاں تیسری چوتھی بار بھی آخری حاصل شدہ بلدی وقت پر نیا میل و تعدیل لے کر اوقات کا استخراج کیا گیا۔ تمام اوقات نظام الاوقات ایک سال کی بجائے 26 سال کے لیے کارآمد بنائے گئے۔ آئندہ 26 سالوں میں سب سے جلد ہونے والی صبح صادق طلوع کے وقت اور سب سے آخر میں ہونے والی ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے وقت کو درج کیا گیا۔ بڑے شہروں میں شرقاً غرباً پھیلاؤ کے اعتبار سے احتیاط لی گئی، اگر بلندی شمار کرنے کی حاجت تھی، مثلا پہاڑی ہے یا غیر ہموار علاقہ ہے تو اس کی بھی ترکیب بنائی گئی۔ کثیر المناظر کئی منزلے کی عمارات کا لحاظ رکھتے ہوئے اوقات طلوع و غروب میں چھوٹے شہروں کے لیے 50 فٹ، درمیانی شہروں کے لیے 100 سے 125 فٹ، بڑے شہروں کے لیے 200 فٹ حسب ضرورت بلندی کے اعتبار سے مزید احتیاط شامل کی گئی ہے۔ اس کتاب میں جو خوبیاں آپ کو دکھائی گئیں وہ اللہ عز و جل کے عطا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نظر کرم، علماء کرام بالخصوص شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دعوت برکاتہ عالیہ کے فیض سے ہیں۔ جو خامیاں نظر آئیں ان میں یقیناً ہماری کوتاہی کا دخل ہے۔ اس کتاب کو سمجھنے میں کسی قسم کی پریشانی یا تجویز کی صورت میں توقیت مکتب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی کراچی پر رابطہ فرمائیں۔ یہ نیچے ای میل بھی دی ہوئی ہے ہمارے شعبے کی آفیشیل۔ اور ابھی پیارے طلبہ کرام آگے پھر اوقات شروع ہو گئے، تو دیکھیے اس کے اندر یہ بھی اس کتاب کی خصوصیت ہے۔ اس کتاب میں عصر و عشاء کے ابتدائی اوقات حنفی مذہب کے مطابق دیے گئے ہیں، جبکہ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے نزدیک وقت عصر مثل اول اور وقت عشاء غروب شفق احمر پر شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں شواف مالکیہ اور حنابلہ کے لیے وقت عشاء وقت مغرب کے تقریباً 2/3 وقت گزر جانے پر شروع ہو جاتا ہے، لیکن نماز مغرب میں بہتر ہے کہ 2/3 وقت سے 5 منٹ قبل تک لازمی ادا کر لیں۔ اسی طرح مثل اول عصر حنفی سے کتنے منٹ قبل ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے اس جدول پر عمل فرمائیں۔ 21 دسمبر عصر حنفی تقریباً 29 منٹ قبل، 11 اپریل 1 ستمبر عصر حنفی سے مثل اول تقریباً 59 منٹ قبل۔ اسی طرح سے یہ پورا ٹیبل تاریخوں کے ساتھ دیا گیا ہے۔ اوقات الصلاۃ سافٹ ویئر کا استعمال، اور اس کے بعد آگے پھر یہ سوال و جواب دیے گئے ہیں اس کتاب کے اندر کہ اس کے اندر اور دلچسپ حقائق، یہ ہماری آخری چیز ہے آج کے ہمارے سبق کی۔ اس کتاب میں شامل پاکستان کے 1700 مقامات کے مطابق جلد ترین اور تاخیر ترین ہونے والے اوقات نماز فجر پاکستان میں سب سے پہلے جو ہوتی ہے وہ K2 بلتستان میں ہوتی ہے، 2:45 پر فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور سب سے آخری جو فجر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے چاغی کے مقام پر سندک 6:28 طلوع جو سب سے پہلے ہوتا ہے وہ بھی K2 میں ہوتا ہے 4:21 پر، اور چاغی کا مقام پر ہی سب سے آخری طلوع ہوتا ہے 7:47 اور 40 پر۔ ظہر سب سے پہلے K2 بلتستان میں ہوتی ہے 11:37 پر، اور چاغی کے اندر آخری وقت ظہر شروع ہوتا ہے، یعنی یہ طول بلد بھی بالکل غربی ہے،
1:07 پر. عصر سب سے پہلے شروع ہوتی ہے K2. اچھا یہ وہ لکھے گئے جو اس کتاب کے اندر اوقات ہیں ان کے اندر حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے. عصر سب سے پہلے ہوتی ہے K2 میں 3:02:51 پر, اور سب سے آخر ہوتی ہے چاغی میں 5:51:21. مغرب سب سے پہلے ہوتی ہے, اب بلتستان تو ہے لیکن K2 نہیں ہے, فرنو ویلی 4:48:44, اور سب سے بعد میں ہوتی ہے چاغی میں 7:59:52. اور عشاء سب سے پہلے ہوتی ہے بلتستان فرنو ویلی 6:10:26, اور چاغی کے مقام پر سب سے آخری ہوتی ہے عشاء 9:33:22. پاکستان میں سب سے بڑا اور سب سے چھوٹا روزہ اس کتاب میں دیے گئے ڈیٹا کے مطابق موسم گرما میں سب سے بڑا روزہ 21 جون کو خنجراب پاسو بلتستان میں 16 گھنٹے 42 منٹ, جبکہ سب سے چھوٹا روزہ, یہ وہی بڑے روزوں میں سب سے چھوٹا روزہ بیان کیا جا رہا ہے 21 جون کا ہے, چوڑ جمالی سندھ اور اس کے اطراف میں 15 گھنٹے 8 منٹ کا ہوتا ہے. اسی طرح موسم سرما جب سب سے چھوٹے روزے ہوتے ہیں تو ان دنوں میں سب سے بڑا روزہ, چھوٹوں میں سب سے بڑا روزہ یہ چوڑ جمالی سندھ و اطراف میں 22 دسمبر کو 12 گھنٹے 0 منٹ, جبکہ سب سے چھوٹا روزہ پسو بلتستان, اب ظاہر سی بات ہے جہاں پر سب سے پہلے بڑا تھا اب سب سے چھوٹا ہو گیا کیونکہ عرض بلد اس کا مزید بڑا ہے, یعنی دوسرے کے شہروں کے مقابلے میں اطراف میں 11 گھنٹے اور 22 منٹ کا ہوتا ہے. لہذا آج کی ہماری کلاس کے اندر جو پڑھایا جانا تھا, آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے, آج یہ کمپلیٹ ہوا. ابھی آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں, اس کے بعد پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ندیم بھائی. جی 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 سید حیدر علی. جی اصل میں یہ ہے کہ ایک ہے حقیقی شمال, ایک ہے مقناطیسی شمال. مقناطیسی شمال عین 90 درجے عرض بلد پر واقع نہیں ہے, یہ تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے, اور ہٹا ہوا کس طول بلد کی جانب ہے؟ اب ہمارے پاکستان کے حساب سے وہ ہلکا سا مشرق کی جانب ہٹا ہوا ہے, یعنی آپ شمال کی جانب منہ کریں گے تو ہلکا سا مشرق کی جانب ہٹا ہوا ہے. تو تقریباً یہ 2 درجے زیادہ تقریباً ہمارا انحراف یہ ہوتا ہے. یعنی تو اب یہ ظاہر ہے کہ ہمارا کمپاس جو ہے یہ حقیقی شمال کی جانب رخ تھوڑی کرتا ہے, یہ تو مقناطیسی شمال کی جانب رخ کرتا ہے. لہٰذا یہ غلطی کرے گا اتنی, تو اس کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے. اور کمپاس کب کتنی غلطی کرتا ہے یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا. مقناطیسی شمال کی غلطی کرتا ہے, اس کے علاوہ کریم میں اگر لوہا آ گیا تو غلطی کرے گا, زیادہ لوہا آ گیا تو زیادہ غلطی کرے گا, مقناطیس آ گیا کریم میں تو اور زیادہ غلطی کرے گا. لہٰذا اس کی ان اغلاط کی وجہ سے بہتر یہ ہے کہ کمپاس پر نشان نہ لگایا جائے. سب سے زبردست ہے جو ہے وہ ہے سورج کی مدد سے, اس کے بعد پھر گوگل ارتھ کی باری آتی ہے. جی مزید کوئی سوال؟ جی جی سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ کتنی غلط ہے. اگر تو ہے 45 درجے یا اس سے زائد, تو اگر اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اوپر ان کو بتانا لازم ہے یا نہیں. اگر آپ کی کوئی حیثیت ہے کہ آپ کسی کو بتائیں گے اور وہ مان جائے گا, درست سمت پر نماز پڑھ لے گا, تو آپ کے اوپر بتانا واجب ہو جائے گا. اگر آپ کے بتانے سے انہوں نے نہیں پڑھنی, اب آپ کے اوپر بتانا واجب نہیں ہے لیکن بتا دیں بہتر ہے. اور اگر آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے کہ بھئی یہاں والے لوگ جو ہے اگر میں نے ان کو بتا دیا تو یہ الٹا ماریں گے, تو اب نہ بتائیں, نہ بتانا بہتر ہے. لیکن کوئی بھی مسجد تقریباً ایسی نہیں ہوتی کہ وہ 45 درجے غلطی پر بنی ہوئی ہو. کم غلطی پر بنی ہوئی ہے, 10 درجے فرض کریں غلطی پر بنی ہوئی ہے, تو آپ اسی سمت میں نماز اگر جان بوجھ کے بھی پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. بارہا ایسی جگہ پر جانا ہوا کہ جو 8 درجے 10 درجے مسٹیک میں ہوتی ہیں, وہاں پر نماز پڑھ لیتے ہیں اسی رخ میں جہاں پر سارے پڑھ رہے ہیں. اصل میں وہاں پر وجہ یہ ہے کہ اگر آپ 8-10 درجے انحراف کر کے پڑھیں گے نا تو عوام آپ کو عجیب نظروں سے دیکھے گی,
اور اگر آپ نے یہ بول دیا کہ اس مسجد کا رخ عین قبلہ پر نہیں ہے، اب حالانکہ نمازیں تو ہو رہی ہیں، تو اب ساری عوام یہ سمجھے کہ اب دو باتیں ہوں گی، آپ کی بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے. دونوں صورتوں میں خطرہ ہے. آپ کی بات نہیں مانی، پہلی بات تو یہ ہے، تو اب یہ کہ وہ آئندہ بھی ظاہر ہے آپ کی بات پھر نہیں مانیں گے، آپ کو یہی کہیں گے کہ جی یہ غلط نشان لگاتے ہیں، یا یہ ان کا قبلہ اپنا ہی درست نہیں ہے، یہ دوسری جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور اگر انہوں نے آپ کی بات مان لی، اب العوام کالانعام، عوام کی حالت چوپایوں جانوروں جیسی ہوتی ہے، تو یہ اب کیا کہیں گے کہ یہ کہیں گے کہ جی مسجد چونکہ درست نہیں بنی ہوئی لہٰذا یہاں پر نماز ہوتی ہی نہیں ہے. اب وہ یہ سمجھیں گے اور وہاں پر ہم شک میں رہیں گے. اب صفیں گھمائیں گے بھی صحیح تو ان کو یقین نہیں آئے گا. اب ہر کسی کے دل میں یہی ہوگا کہ بس فوراً یہ مسجد کو شہید کیا جائے، دوبارہ تعمیر کیا جائے. تو اب وہ بہت بڑا فتنے کا یہ سبب بن سکتا ہے. لہٰذا ایسے مقامات پر آپ کسی کو بھی صرف اس کو بتائیں کہ یہ مسجد اتنے درجے فرق میں ہے کہ جو آپ کی بات سمجھ سکے. کہ اگر آپ کے بتانے سے، فرض کریں سارے نمازیوں کو آپ کے بتانے سے کسی پر فرق نہیں آئے گا، آپ پورا مسئلہ صحیح طرح سے سمجھا سکتے ہیں، آپ بتا دیں کہ جی یہ مسجد جو ہے یہ 10 درجے 8 درجے 5 درجے فرق میں بنی ہوئی ہے، نمازیں ہو جاتی ہیں، لہٰذا یہ خیال کیجئے گا آئندہ جب بھی آپ اس مسجد کی اثر نو تعمیر کریں تو برائے کرم آپ رابطہ فرما لیجئے گا. انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایکوریٹ آپ کو نشان دیا جائے گا سورج کی مدد سے، آپ اس کی مدد سے بہت اچھا نشان لگا لیں گے، آپ کی مسجد قبلہ رخ ہو جائے گی. یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ان کے سامنے جو آپ کی بات سمجھیں. اگر امام صاحب سمجھ سکتے ہیں تو امام صاحب کو بول دیں، مقتدی سمجھ سکتے ہیں تو مقتدیوں کو بھی بتا دیں. جی حضور مزید کوئی سوال؟ آمین. یہ ٹھیک ہے حضور، ابھی پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.